چلیے کلاس شروع کر رہی ہوں میں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير آمین یا رب العالمین۔ میں نے پوچھا تھا کہ ورڈ ٹو ورڈ کون کرے گا، تو کسی نے بھی رپلائی نہیں کیا ہے نا۔ ویسے مطلب اگر کوئی ایسی الٹی سیدھی باتیں کرو تو سب کے رپلائی آ جاتا ہے، اور کام کی بات کرو تو کسی کی بھی جو ہے وہ رپلائی نہیں آتا۔ اچھا، تو کوئی بات نہیں، دیکھ کر کر دیتے۔ میں نے تو آپ کو دیکھ کر پڑھنے کی بھی اور دیکھ کر جو ہے وہ یہاں پر بھی پڑھنے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ دیکھ کر پڑھنے میں تو شاید کسی کو ہونا بھی نہیں چاہیے پرابلم۔ کون کریں گا جلدی سے بتائیے؟ جی کر دیجیے کیا۔ آ جائیے ورڈ ٹو ورڈ کر دیجیے۔ سب کرا کریے، ایک ہی تو آیت ہوتی ہے، دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ میڈم وعلیکم السلام۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فأزلهما پھر ازل بہکا دیا ہما ان دونوں کو شیطان نے ان بارے میں اس کے بارے میں فأخرجهما پھر اخرج اس نے نکلوایا ہما ان دونوں کو مما سے ما جو کانا وہ تھے پی میں ہی اس میں وہ جو تھے اس میں سے وَقُلْنَا اور قل کہا نا ہم نے اہبتو تم سب اتر جاؤ بعضکم بعض کم تمہارا لیے بعض کے لیے، مطلب تم ایک دوسرے کے لیے عدوٌ دشمن ہے، وَلَکُمْ اور لیے لکم تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر قرار پانا ہے، ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے، الی تک ہین ایک مدت تک تمہیں فائدہ اٹھانا ہے۔ جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فی۔ آپ لوگ بھی کوشش کیا کریے، دیکھ کر ہی پڑھ لیا کریے، میں نے منع نہیں کیا ہے۔ اور اگر تلاوت نہیں کر سکتے ہیں ورڈ اس کی آیت کی، تو آپ ڈائریکٹ بھی پڑھ سکتے ہیں نا۔ تو ازلہ اس نے بہکایا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اچھا، کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم کہاں رہو، تم اور تمہاری بیوی دونوں ہی کیا ہے، جنت میں رہو، ٹھیک۔ اور وہاں سے کیا ہے، جو دل چاہے، جہاں سے دل چاہے، جیسے دل چاہے کھاؤ پیو۔
اور لیکن جو ہے ریسٹرکشن ایک خالی لگائی کہ تم نے کیا ہے اس پیڑ کے پاس نہیں جانا ہے. ٹھیک. اچھا ایک چیز اور آتی ہے کہ وہ پیڑ کون سا تھا، کل میں یہ بتانا بھول گئی. ہاں کس چیز کا پیڑ تھا؟ کس چیز کا پیڑ تھا؟ سیب کا. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ کس چیز کا پیڑ تھا؟ ہوں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اور بتانا مقصد تھا بھی نہیں. ٹھیک ہے، نام بھی بتانا مقصد نہیں تھا، بس حکم تھا کہ نہیں جانا ہے تو نہیں جانا ہے. تو اور ہمیں بھی کیا ہے، حکم ہے کہ بس یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان کو حکم ملا تھا اور انہوں نے کیا کیا، ہے نا. اور ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کا نام کیا تھا. میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا ہے یہ والی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ناموں پر زیادہ فوکس نہیں کیا ہے نا. نام لے لے کر، اور نام کیونکہ بتانا مقصد نہیں ہوتا نا، اس کے پیچھے کیا عبرت ہے، کیا لیسن ہے ہمارے لیے، وہ بتانا مقصد ہوتا ہے. ٹھیک. تو پیڑ کا نام کیا مقصد تھا بتانے کا؟ کچھ بھی مقصد نہیں تھا. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہے تو ہمیں بھی کیا ہے اس کی چھان پھٹک نہیں کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ لگے رہتے ہیں پیڑ تھا کائے کا، گیہوں کا تھا کہ اناج کا پیڑ تھا کہ بھائی وہ ایپل کا پیڑ تھا. جیسے کہ وہاں پر کرسچن کی روایتوں میں لکھا ہوتا ہے نا کہ وہ ایپل کا پیڑ تھا. ایکس وائی زیڈ جس چیز کا بھی پیڑ تھا، ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. ٹھیک. اور کل کہتے ہیں نا کہ جو آیتیں آپ پڑھ رہی ہیں یا آپ پڑھا رہی ہیں تو اس طریقے کی باتیں سامنے آتی ہیں. تو کل ایک چیز میرے سامنے آئی اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھی، میں نے سوچا آپ لوگوں کو ہی بتا دوں. تو آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ مرد کو پیدا کیا، ہے نا. اور جب حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تو اب حوا علیہ السلام اکیلی تھی؟ نہیں تھی، ہے نا. ان کے ساتھ آدم علیہ السلام ہو گئے تھے. تو ایک اسکالر ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ آدم علیہ السلام کو تو اکیلے، مطلب اللہ تعالیٰ نے رکھا اکیلے ہی پیدا کیا، اتنے دن وہ اکیلے وہاں پر رہتے رہے. تو مرد کے لیے کہا انہوں نے کہ مرد اکیلے رہ سکتا ہے لیکن عورت اکیلے نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے. اور کہہ رہے تھے کہ اس کو رہنا بھی نہیں چاہیے اکیلے. ٹھیک. کیونکہ بہت سارے فتنے کیا ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں جب عورت اکیلی رہتی ہے. اگر عورت کے اندر نہیں اٹھتے تو باہر والوں کے اندر اٹھتے ہیں. ٹھیک. اور عورت کا اکیلے سروائیول بھی ممکن نہیں ہے. ٹھیک. یا تو وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہے گی، یا پھر جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی، یا شوہر نہیں ہے تو پھر بچے بڑے ہو گئے ہیں تو ان کے ساتھ رہے گی لیکن ساتھ میں اکیلے نہیں رہے گی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں ٹریولنگ کے لیے بھی بین لگایا ہوا ہے عورتوں پہ. ٹھیک ہے. اکیلے عورت ٹریول بھی نہیں کرے گی. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہی بات مجھے بتائی تھی کہ جب آدم علیہ السلام تھے دنیا میں اور پھر اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، عورت اکیلے رہنے کی جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے. اچھا اب دیکھیں کہ یہ تو کل کی بات رہی. اب آج کی آیت دیکھیے کہ آج کی آیت میں کیا ہوا. آدم علیہ السلام کی سٹوری چل رہی ہے. آدم علیہ السلام کی سٹوری میں اب یہ موڑ آتا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہما کیا ہے، دو کے لیے آتا ہے نا. تما ہما دو کے لیے آتا ہے. ازلہ ہے گمراہ کرنا. ٹھیک ہے. ذلہ یا ذلو کہتے ہیں کسی کو پھسلانا، کسی کو بہکانا. ٹھیک. کس نے بہکایا؟ ان دونوں کو کس نے بہکایا؟ الشیطان، شیطان نے. کیسے پتا چلا کہ شیطان نے بہکایا ہے؟ یہ کیسے پتا چلا؟ یہ بھی تو میننگ کر سکتے ہیں نا ہم کہ ان دونوں نے مل کر شیطان کو بہکا دیا. میننگ تو یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ کیسے پتا کریں گے کہ یہاں پر جو ہے بہکانے کا کام شیطان نے کیا ہے؟ میں کئی بار بتا چکی ہوں. دیکھیے جو کام کو کرنے والا ہوتا ہے نا، جو فائل ہوتا ہے اس کے اوپر پیش لگا ہوتا ہے. دیکھیے الشیطان پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ شیطان نے بہکایا. ہمیں کیسے پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ نے تو عربی میں بتایا. یہ تو میں نے ترجمہ کروا دیا تھا تو آپ کو پتا چل گیا کہ شیطان نے بہکایا ہے. ہم کیسے جانیں گے کہ عربی میں یہ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب شیطان نے ہی یہ کام کیا؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فائل پہ ہمیشہ کیا لگا ہوتا ہے؟ پیش لگا ہوتا ہے. شیطان پر دیکھیے نون پر کیا لگا ہوا ہے؟
لاسٹ میں پیش لگا ہوا ہے، تو یہ کام کس نے کیا؟ شیطان نے کیا. تو دونوں کو بہکا دیا انہا. ٹھیک، اس کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ کس کے بارے میں بہکایا؟ نہیں، کوئی رپلائی نہیں کرتے. پیچھے ہم نے الشجرتا پڑھا تھا نا، شجر پیڑ. ٹھیک ہے، پیڑ کے بارے میں. ٹھیک ہے، پیڑ کے بارے میں بہکایا. ابھی دیکھیں گے کہ کیا اس نے بہکایا تھا. فاخرج، تو اس نے نکلوا دیا، ہما، ان دونوں کو. ٹھیک ہے، ہما دونوں کے لیے آتا ہے. مما، اس میں سے جو کانا تھے وہ، فی ہی اس میں. کس میں تھے؟ کس میں سے نکلوایا؟ جنت میں تھے، ہے نا، جنت میں سے نکلوایا. تو ابھی اتنا دیکھیے کہ شیطان نے ان دونوں کو اس پیڑ کے بارے میں بہکا دیا اور ان کو کیا ہے؟ جنت میں سے نکلوا دیا. اچھا آپ دیکھیں کہ دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا، اور شیطان نے جو ہے وہی کیا جس کا ڈر تھا، ہے نا. دونوں کو ہی بہکایا. اس نے اپنا وال جو ہے وار چلایا. خود وہ جنت سے نکلا تھا تو جنت سے نکلوا کر ہی ان کو کیا کیا؟ دم لیا، ہے نا. اور آج تک جس کا یہ وار جو ہے وہ بنی آدم پر چلتا رہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آدم کی اولاد دوبارہ کیا ہو؟ جنت میں جائیں. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں اس کا ذکر جو ہے آگے کی صورتوں میں بھی آئے گا. خاص طور پر جو ہے آپ کو ملے گا سورۃ الاعراف میں. ٹھیک ہے، سورۃ الاعراف میں آپ کو ملے گا ڈیٹیلڈ میں واقعہ. اور وہاں پر آئے گا کہ اس نے قسمیں کھا کھا کر جتایا تھا. ٹھیک ہے، وہ آیتیں بتا دوں آپ لوگوں کو؟ اوکے، ایک منٹ، آیتیں ہی بتا دیتی ہوں. پتا ہونا چاہیے نا کہ کس طرح اس نے بہکایا ان کو، ہے نا، اور کیسے اپنے جھانسے میں اس نے لیا ان کو. جی، تو اب دیکھیے جب اس نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ سورہ اعراف کی یہ ہے آیت نمبر 11 سے سٹارٹ ہے اس کا ذکر. ٹھیک ہے، 11 سے لے کر ذکر چلے گا 25 تک. 11 سے لے کے 25 تک اتنی آیتوں میں، یعنی 15 آیتوں میں ذکر ہے. پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے منع کیا تھا کہ تو سجدہ کرے جب میں نے حکم دے دیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں تو بہتر ہوں اس سے، اور اس کو تو نے کیا کیا ہے؟ مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنا دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ چلو تم نکل جاؤ یہاں سے، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم یہاں پر جو ہے وہ گھمنڈ کرتے ہوئے پھرو، اور تم یہاں سے نکلو. تم بے شک کیا ہے؟ ذلیل لوگوں میں سے، ذلیل مخلوق میں سے ہو. پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی. ٹھیک ہے، اس نے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ تعالیٰ مجھے کیا کر، قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے دے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا ہاں ٹھیک ہے چلو جاؤ، تو مہلت دیے گئے. پھر اس نے کہا کہ جس طرح اب اللہ تعالیٰ پر اس نے بلیم لگایا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا یہ. اس نے بلیم لگایا کہ قال فبما اغویتنی، جس طرح تو نے مجھے بھٹکایا ہے، میں کیا کروں گا کہ یہ جو بنی آدم ہے اس کے تیرے صراط مستقیم پر ان کے لیے بیٹھا رہوں گا. پھر اس نے کہا کہ میں جو ہوں بنی آدم کے آگے، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور تو جو ہے ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، ہے نا. نافرمانی اور ناشکری کرتے ہوئے ہی پائے گا ان میں سے اکثر کو. یہی حال ہے، دیکھ لیجئے ہر کوئی ہم سمیت کیا ہے؟ ناشکری میں لگا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فخرج منہا مذءوما مدحورا، جاؤ دھتکارے ہوئے ذلیل ہو کر یہاں سے نکل جاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی ان میں سے، اس بنی آدم میں سے تیری پیروی کرے گا، سب کے سب کو کیا کر دوں گا؟ جہنم میں بھر دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی ٹھہرے رہو. یہی آیت جو ہم نے کل پڑھی تھی، سیم آیت ہے، آئی ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، پھر آتا ہے یہاں پہ ہے ازل، وہاں ہے فوسوس لہما الشیطان. یہاں پہ ہے فازلہما الشیطان، وہاں پہ ہے فوسوس، ہے نا، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا. اور کیا وسوسہ ڈالا؟ تاکہ وہ کیا کرے؟ ان کے لباس اتروا لے. ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ جس پیڑ کی طرف جانے سے تمہارے رب نے تمہیں منع کیا ہے نا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس پیڑ کی طرف جانے سے منع کیا کیونکہ اگر تم وہ کھا لو گے تو تم جو ہے فرشتے بن جاؤ گے، یا اس نے یہ کہا کہ تم ہمیشہ کی زندگی پالو گے.
ٹھیک ہے. تو پھر اس نے کہا وقاسمہما انی لکما لمن الناسین، قسمیں اس نے کھائی، قسمیں کھا کھا کر اس نے جتایا کہ میں تو تمہارا بہت زیادہ خیر خواہ ہوں، ہے نا، اور بہت زیادہ تمہارے لیے کیا ہوں، یہ تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں تو تمہارا بھلا چاہ رہا ہوں، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو تمہارے بھلے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک، تو اس نے اس طرح سے ان کو اور بہکایا. پھر کیا ہوا، یہ بہک گئے، اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور جیسے ہی انہوں نے اس درخت کو چکھا تو کیا ہوا، ان کے لباس وہاں پر اتر گئے اور وہ اپنے آپ کو جنت کے جو پتے تھے ان سے ڈھانکنے لگے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی اور ان سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس پیڑ کے پاس مت جانا، اور کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کلم کھلا دشمن ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے جی کیا پوچھ رہی ہیں، کیا بولوں میں آیت پھر سے بتائیے فریدہ. اچھا ابھی بتاؤں گی میں جنت میں کیسے گیا تھا. ٹھیک ہے، یہ سورہ اعراف آیت نمبر 11 سے 25، 25. ٹھیک ہے، 11 سے 25 کی آیتیں ہیں. تو یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے یہ بات پہلے ہی کہی تھی کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو انسٹرکشن دی تھی آدم علیہ السلام کو. تو وہاں پر جو ہے اس نے کس طرح بہکایا آدم علیہ السلام کو، قسمیں دے دے کر، ہے نا، کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں تو تمہارا جو ہے وہ نقصان نہیں ہونا چاہتا، اور اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں کیوں منع کیا ہے تاکہ تم فرشتے نہیں بن جاؤ، ہے نا. یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کو نیگیٹو وے میں دکھایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا نہیں چاہتا، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے نا. اب دیکھیے کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، جب انسان کسی مشکل کی کیفیت میں ہوتا ہے آ کر بیٹھ کر کفر والے الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہے نا. اللہ نے یہ کر دیا. ایک عورت تھی، آج تک مجھے وہ عورت یاد ہے، انہوں نے تو ایسے نعوذ باللہ باتیں کرنی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے ان کا ہی گھر دیکھ لیا، ان کا ہی اللہ تو استغفر اللہ ربی. ٹھیک ہے، تو لوگ آ کر ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیگیٹو چیزیں بولتے رہتے ہیں. تو اسی طرح اس نے کیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم فرشتے بن جاؤ، کیونکہ یہ پیڑ کھاؤ گے تو تم فرشتے اور بادشاہ بن جاؤ گے، اور یہ پیڑ کھاؤ گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے گی. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہی نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں، ہے نا، تو کہ تم یہ جو ہے فرشتے بن جاؤ، بادشاہ بن جاؤ، اور تم جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پالو. تو میں اس لیے تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، تو تم اس کو کھا لو. ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کھولتے ہی ہمیں کیا بتایا تھا، علم کا گھمنڈ تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے، ہے نا، علم کا تکبر تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے. جو علم اللہ دے گا وہی مل سکتا ہے نا، ہم خود نہیں پا سکتے علم. ٹھیک، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ دیکھو سب سے بڑی فضیلت تمہارے جو باپ کو، ہے نا، آدم علیہ السلام کو کس چیز سے ملی تھی، کس وجہ سے ملی تھی، اور اس کو مت بھول جانا، ہے نا، بڑی قدر سے اس کو حاصل کرنا. ٹھیک، اور یہ بھی دیکھ لو کہ چوکنے رہو اس راستے میں شیطان جو ہے وہ کیسے انٹری مار کر آتا ہے. اور پھر وہی جو اچھے بھلے آدم علیہ السلام علم والے تھے، جن کو فرشتوں پر فضیلت مل گئی تھی، ہے نا، وہ بھی جو ہے شیطان کے اس ٹریک میں، شیطان کے اس جھانسے میں آ گئے. ٹھیک، اور آپ دیکھیں کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بس اللہ ہی کیا ہے ہمیں شیطان سے بچا سکتا ہے، اسی کی پناہ جو ہے ہمیں فائدہ دیتی ہے. اسی لیے ہم نے جہاں پر طاؤس پڑھا تھا، ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ صرف اللہ ہی اس کو دیکھتا ہے، اللہ ہی اس سے کیا ہے بچا سکتا ہے. اسی لیے ہمیں طاؤس پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم خود کو اپنے آپ کو اس مردود سے نہیں بچا سکتے. ٹھیک، آپ دیکھیں کتنا بھی کوئی علم والا ہو جائے، انسان کو سمجھ وہ ہوتا ہے نا، یہ والی بات آ جاتی ہے نا انسان کے ذہن میں، اچھا ہمیں تو پتہ چل گیا کہ شیطان، ہم نے تو طاؤس پڑھا تھا وہاں پہ ہم نے دیکھ لیا کہ شیطان جو ہے وہ کیسے کیسے ہمیں بہکاتا ہے، اب تو ہمیں پتہ چل گیا وہ ہمیں نہیں بہکائے گا، ہے نا. تو چاہے کتنا بھی کوئی علم والا ہو جائے، کتنا بھی کسی کو نالج آ جائے، وہ شیطان سے نہیں بچ سکتا. شیطان اس کو بھی آ کر کے ورغلاتا رہتا ہے. جیسے عبد القادر جیلانی کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ جن کو بہت سارے لوگ جو ہے، نہیں نہیں یہ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے جو نبی ہوتے ہیں ان کی شان کے مطابق جو ہے ترجمہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے،
تو میں نے آپ کو بتایا وہ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ ان کو غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ العظیم۔ تو ان کا واقعہ آتا ہے کہ یہ بہت نیک انسان تھے، ہے نا، اور شیطان جو ہے ان کو ان کی موت کے وقت تک بہکاتا رہا، لیکن جب یہ شیطان کی چال سے بچ گئے تو شیطان نے کہا کہ یہ تم نا اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے، یعنی کہ تم جانتے تھے کہ شیطان جو ہے آ کر موت کے وقت کیا ہے، بہکائے گا ہی بہکائے گا، تو یہ نا تم علم کی وجہ سے بچ گئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں صرف اللہ کی توفیق سے بچا ہوں، یعنی کہ اللہ نے مجھے بچایا۔ اب دیکھیں یہ بھی کیا کر رہا تھا، یہ ایک طریقے سے علم کا تکبر ان کے اندر ڈال کے کیا کر رہا تھا، ان کو پھر سے بہکانے کے چکر میں تھا، ہے نا، کہ ان کو یہ لگے کہ میں اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اور میں تو صرف اور صرف کس کی توفیق سے بچا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بچا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق، اللہ کی ہی توفیق ہوتی ہے، تو انسان کیا ہے اس کی چال سے بچ سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ علم کے ذریعے انسان کو سمجھ تو آ جاتی ہے، جیسے آگے آدم علیہ السلام کو آئی تھی، ہے نا، ابھی آپ پڑھیں گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ علم کے ذریعے انسان بچ بھی جائے۔ شیطان تو آپ دیکھیں کہ ہر حال میں کیا کرتا ہے، زور بھی لگاتا رہتا ہے، ٹھیک۔ اور تفسیروں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی تھا کہ آدم تو نے کیوں اس کی بات سنی، ہے نا، اے آدم تو نے کیوں اس کی باتوں میں تو آ گیا؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی تیری قسم بھی جھوٹی کھا سکتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس نے قسم کھا کھا کر آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی قسم اگر کھاتا ہوتا ہے سامنے سے تو انسان کیا ہے اس کو سچا ہی سمجھ لیتا ہے نا، اور اور یہی تو کہا جاتا ہے کہ اب چاہے آپ کو لگ بھی رہا ہو کہ اس کی بات جھوٹی ہے، لیکن آپ کو کیا یقین کرنا پڑتا ہے کہ بھائی اللہ کی قسم کھا کے کون جھوٹ بولے گا، ہے نا، کون اتنا بڑا عذاب اپنے سر پر لے گا۔ تو اسی طرح جب شیطان نے قسمیں کھائی تو ان کو کیا ہوا، یقین آ گیا، ہے نا، اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر بھی کیا ہے جھوٹ بول سکتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں میں نے آپ کو ایک بار عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں سے کسی نے عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، یا تو عیسیٰ علیہ السلام تھے یا یحییٰ علیہ السلام تھے، یاد نہیں آ رہا مجھے ٹھیک سے، دونوں میں سے کوئی تھا۔ تو انہوں نے نا کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، اور جب انہوں نے اس سے پوچھا چور سے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو اس نے نا اللہ کی قسم کھا لی کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اب ظاہر ہے آپ دیکھیں جب انسان اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ لیتا ہے تو اب سامنے کوئی قسم بھی کھا رہا ہوتا ہے تو یقین نہیں آتا ہے نا کہ ہم نے تو بھئی آنکھوں سے ان کو چوری کرتے ہوئے دیکھا اور یہ قسم کھا رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ نبی تھے نا، وہ، ہے نا، اور نبی کیا ہوتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنے والا، اور لوگوں کو بددل نہیں کرتا ہے، ٹھیک، یہ نہیں کہ اچھا جھوٹی قسم کھائی تم نے اللہ کی، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب، تمہارے اوپر اللہ کی نالت، ایسے کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا، انہوں نے پتہ ہے کتنی اچھی بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ میری آنکھوں نے دھوکہ کھا لیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کی قسم تو تم جھوٹی نہیں کھا سکتے، ہو سکتا ہے میری آنکھوں نے ہی دھوکہ کھا لیا ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی قسم ہی ایسی چیز ہے کہ کوئی جھوٹی کھا ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی کھا بھی لیتا ہے تو سامنے والے کو پھر بھی کیا ہے اس کی بات پر یقین کرنا پڑتا ہے کہ اب جو ہے یہ صحیح بول رہا ہوگا، ہے نا، ہو سکتا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آیا یا ہم نے غلط دیکھ لیا، ٹھیک ہے، یا ہم نے غلط سن لیا، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اب بات اصل میں تھی کیا کہ جس سے جو ہے انسان کو خاص طور پر روکا جاتا ہے، اسی میں انسان کو کیا ہوتا ہے، زیادہ تجسس ہو جاتا ہے نا، جاسوسی کرنے کی عادت ہو جاتی ہے کہ دیکھے تو کم سے کم کہ روکا گیا ہے تو کیوں روکا گیا ہے، آتی ہے نا، ہر انسان کے اندر ہوتی ہے یہ عادت، ٹھیک، خاص طور پر آپ دیکھیں کہ یہ چیز ہمیں بچوں کے اندر بہت زیادہ ملتی ہے، وہ بڑے ہوتے ہوتے انسان جو ہے وہ تب بھی پتہ ہے آپ کو ہوتی ہے، ضرور ہے انسان کے اندر عادت کہ انسان نا، آپ دیکھیں کہ آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں کسی سے، اور باتیں کرتے کرتے جنرلی ایسے اٹھ کر آ جائیں گی آپ، تو انسان کے نا ذہن میں آئے گا بھی نہیں کہ یہ بات ہم کسی کو بتائیں، لیکن آپ جب یہ کہیں گی نا دیکھو تم نا یہ بات کسی کو بتانا مت، اب پیٹ میں نا اتنا خطرناک درد شروع ہوگا کہ بتا کے ہی دم لیں گے انسان، ہے نا۔ ہو سکتا تھا کہ آپ اگر نہیں کہتے یہ بات کہ بتانا مت تو وہ شاید نہیں آتا اس کے ذہن میں کہ میں بتاؤں یا نہیں بتاؤں، ہے نا، ہو سکتا تھا کہ وہ بتا دے، ہو سکتا تھا نہیں بھی بتائے، لیکن اب کیا ہے وہ پکا بتائے گا ہی بتائے گا۔ تو یہ تجسس جو ہے انسان کے اندر ہوتا ہے، جس چیز کو سے اس کو روکا جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔
ٹھیک کہ جس چیز سے اس کو روکا جاتا ہے اس چیز کی کھوج بین کرنے میں انسان لگ جاتا ہے. اور آپ دیکھیں شیطان کیا کرتا ہے، جو جہاں پر انسان کی کمزوریاں دیکھتا ہے وہیں سے آ کر جو ہے شیطان بہکا دیتا ہے نا. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہی کمزوری انسان کی شیطان نے بھاپ لی تھی ہے نا، کہ اس کو اس پیڑ سے روکا گیا ہے، لاؤ اسی پیڑ کے پیچھے اس کو لگا دیا جائے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں تمہیں کیوں روکا ہے نا. خیر تو یہ چیز آپ دیکھیں کہ ہے انسان کی، اور کمزوری شیطان بھاپ لی وہی کمزوری، اور جا کر جو ہے ان سے وہ پیڑ. ہاں سب کپڑے کھٹا رہے ہیں کیا؟ پوچھو ابھی. نہیں پہن لو اس کو. تم بھی تو پرانے ہو گئے ہو. نیا ہوں. پہن لو، اچھے بچے ہو نا، پہن لو. پھینک دیے. اللہ اکبر. اچھا آپ دیکھیں کہ جیسے کہ انہوں نے یہ پیڑ کھایا، پیڑ جو ہے وہ چکھا یا چکھنے کا ورڈ آتا ہے، ٹھیک ہے، ذائقہ، ذائقہ لیا یا چکھا، تو چکھنے کا ورڈ آتا ہے. اور قرآن کی ہی آیتیں دلیل دیتی ہیں کہ اس درخت کی وجہ سے کیا ہوا تھا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے سطر کھل گئے تھے. ٹھیک ہے، وہ جو جنتی لباس اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا وہ لباس ان کا اتر گیا تھا، اور پھر وہ اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ شیطان نے کیا کیا کروایا تھا، یہ بے حیائی ان سے کروائی تھی. اور آپ دیکھیں کہ ایک سب سے بڑا پوائنٹ جو ہے اس آیت میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے نہیں بچتا. ارے کیا بات ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ ہم گھر میں ہمارے ہمدان ایسے پیس آئے ہیں کہ ان کو روز نئے کپڑے چاہیے. مال وال میں جاب کر لیتی ہوں جا کے. اللہ توبہ. اچھا بیٹے. چلیے میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے جب ہم نہیں بچتے ہیں تو ان گناہوں کی سزا اس طرح بھی انسان کو ملتی ہے کہ کچھ نعمتیں انسان سے چھین لی جاتی ہیں، ہے نا. اور نعمتوں سے جو ہے انسان محروم کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے. کوئی چیز جو اللہ نے دی تھی وہ چھن جاتی ہے نا.
اور یہ کیا ہوتی ہے؟ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، ٹھیک ہے، استغفر اللہ ربی۔ تو آپ دیکھیں کہ گناہ کیا کرتے ہیں؟ انسان سے نعمتیں چھنواتے ہیں، اور خاص طور پر گناہ جو ہے وہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ صرف دنیاوی نعمتیں چھنواتے ہیں؟ وہ تو چھنتی ہی ہے جب چھنتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ نیکیوں کی اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے نا۔ انسان سے ایسے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے پھر نیکیاں کرنا بھول جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں آپ کی فجر کی نماز رہ جاتی ہے، کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ پتہ ہے ان چیزوں پر بھی اسکالرس نے بہت بڑے بڑے ٹاپکس لکھے ہیں۔ بہت آواز نہیں آ رہی کیا میری؟ آ رہی ہے نا؟ ہاں، تو میں آپ کو بتائی تھی کہ اس چیز پر اسکالرس نے بہت بڑی بڑی بکس لکھی ہیں کہ انسان جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی نیکی اگر اس سے رہ جائے، جو وہ کرتا ہو اور وہ رہ جائے، مان لیجیے کوئی نماز قضا ہو جائے یا کوئی جو ہے وہ نیکی، وہ جیسے صدقہ وغیرہ ہے، اس ٹائم آ گیا دینے کا، وہ دے نہیں پائے، تو وہ یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے مجھ سے کیا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے، اور فوراً سے کیا کر لے، اس کی توبہ کر لے، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، اس کا وہ گناہ معاف کر دے، اس کو دوبارہ تو نیکیوں کی توفیق مل جائے۔ ٹھیک ہے، تو چھوٹے چھوٹے گناہ کیا کرواتے ہیں؟ انسان سے توفیق چھین لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چھین لیتے ہیں، اللہ نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جیسے ہی شیطان کی بات انہوں نے مانی، اور کیا ہوا؟ ان کا جنت کا لباس چھین لیا گیا ہے نا۔ اپنے آپ کو ظاہر ہے، آپ دیکھیں حیادار، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان دنیا میں ننگا پنگا نہیں آیا تھا جیسے کہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے نا کہ انسان پہلے ہاں، جو سمجھ میں آیا لکھ لو۔ کیا پڑھایا جاتا ہے سائنس میں؟ کہ بندروں سے ایک تو وہ ہوا، ایوولوٹ ہوا ہے نا، بندروں سے نکلا، اور پھر جو ہے شروع شروع میں وہ ننگا پنگا ہی رہتا تھا، پھر اس نے جو ہے وہ پتوں سے کام لیا، پھر وہ جانوروں کی کھالیں ڈھکتا رہتا تھا ہے نا، اور اس طرح پھر جو ہے بہت بعد میں جا کر اس نے کیا کیا، ڈریس بنائے ہے نا، اپنے کپڑے وپڑے بنائے، اس طریقے سے بہت بعد میں آئی یہ جو جس کو کہتے ہیں کہ کلوتھ انڈسٹری، جو انسان نے ڈیولپ کرنا شروع کی، تو بہت بعد میں آ کر کی، تو ایسا کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی کیا دیا تھا؟ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو لباس دیا تھا، اور وہاں پر جو ہے اس شیطان نے جیسے ہی ان کو پھسلایا، اور شیطان نے جیسے ہی وہ درخت جو ہے وہ چکھوایا، تو ویسے ہی کیا ہوا؟ ان کا وہ لباس اتر گیا، اور وہ پھر اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ تو شیطان کی اس چال کا آغاز کس چیز سے ہوا؟ وسوسے ڈال کر ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں جو ہاں سورہ اعراف آتی ہے، وہاں پر جو ہے وسوسہ کا ورڈ آتا ہے کہ وسوسہ شیطان نے ڈالا، ٹھیک۔ اور شیطان کی چال بھی یہی ہے کہ وہ بار بار کیا ہے؟ آتا رہتا ہے انسان کے اندر، وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور جو ہے لگاتار یہ کام کرتا رہتا ہے، چلا جاتا ہے پھر آتا ہے نا۔ ہم نے وہاں سورہ ناس میں بھی پڑھا تھا، من شر وسواس الخناس، اس خناس کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ٹھیک۔ وہ خناس جو بار بار کیا ہے؟ آتا ہے، چلا جاتا ہے، آتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہی پڑھا تھا نا ہم نے، تو لگاتار آتا رہتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک پوائنٹ ایسا آ جاتا ہے کہ انسان اسی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، بار بار ایک انسان کو چیز بتائی جائے بتائی جائے بتائی جائے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ اٹریکٹ ہو ہی جاتا ہے نا۔ تو پھر کیا ہے؟ انسان بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے روکا بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وسوسہ جو ہے شیطان کا سب سے اسٹرانگ جو ہتھیار ہے وہ یہی ہے، ٹھیک۔ آدھی بات سننے، پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ چیز ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اہبطوا، تم سب اتر جاؤ، بعدکم لبعض عدو۔ دیکھیے جب بھی بعدکم بعدن آئے گا اس طریقے کا ورڈ، تو ایک دوسرے کا معنی آتا ہے اس کا مفہوم میں۔ ویسے تو یہ ہے تمہارا بعض بعض کا کیا ہے؟ عدو، دشمن ہے نا۔ تو جب بھی یہ بعضکم بعض، بعضکم الی بعض، بعضکم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے تم بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ تو
یہ بعض حکم بعض سمجھ میں آ گیا، ایک دوسرے کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے. اگر لٹرلی معنی کریں گے تو تمہارے بعض کے دشمن ہیں، اگر مفہوم کریں گے تو تم ایک دوسرے کے کیا ہو، دشمن ہو، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اس سے کیا مطلب ہوا، بعض کا دشمن ہے. دو مفہوم آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اسکالرز بیان کرتے ہیں، مفسرین جو لکھتے ہیں، اس کے دو معنی لکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ شیطان اور انسان آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہے، دشمن ہے. آ گئی سمجھ میں؟ شیطان اور انسان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہے. اور دوسرا جو ہے اس کا معنی اسکالر لکھتے ہیں کہ انسان میں ہی کیا ہے، بعض کا آپس میں دشمن ہو جائے گا. شیطان آ کر ایسی دشمنیاں ان کے اندر ڈالے گا کہ سب ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں گے، دشمن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اور دونوں ہی مفہوم آج سچ ثابت ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. شیطان تو ہے ہی ہمیشہ سے دشمن، کھلا ہوا دشمن. اللہ تعالیٰ نے کئی بار قرآن میں اس کی یہ کوالٹی بیان کی کہ وہ تمہارا کیا ہے، کھلم کھلا دشمن ہے، کھلم کھلی دشمنی تم سے نبھاتا ہے. اور انسانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جو لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں وہ کون ڈلواتا ہے، شیطان ہی ڈلواتا ہے نا. اچھا بھلا انسان بیٹھا رہے گا، سامنے والا کوئی بات کہہ دے گا، وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا رہے گا، شیطان اندر آ کر اچھا تم کیوں چپ بیٹھی، اب لے وہ سب سمجھیں گے کہ تمہاری غلطی تھی، ہے نا. دو دن اگر سنا دیتی تو سب کو پتا چلتا کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، ٹھیک. اب جو ہے بھائی، اور بار بار کہتا رہے گا انسان لیٹا ہے، بیٹھا ہے، اٹھا ہے، بس بار بار اس کو آ کر کیا کرے گا، پنچ کرتا رہے گا. نہیں تم نے جو ہے چپ رہ کے بڑا غلط کام کیا ہے نا، چپ رہ کر کیا ہوا، کنٹرول کر کے تم نے اپنے ہی آپ کو غلط وہاں پہ ثابت کروا دیا. اب انسان بھائی تن فن کے جاتا ہے، ایک سنائیے اب 10 سنا کے آؤں گی، پتہ تو چلے کہ میری غلطی نہیں تھی. یہی ہوتا ہے نا ہر جگہ. آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک کوئی گالی بک دے گا تو گالی پر کام نہیں چلے گا پھر، ہے نا. لڑکوں کو بھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی گالی بک دیتا ہے تو پھر اس کو کوٹ لیتے ہیں پکڑ کے، ہے نا. اس کی جب تک ناک آنکھ نہیں توڑ دیں گے، ٹھیک، تو تب تک جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے. گالی بکی کیسے تو نے، 10 گالیاں بھی بکیں گے اور مار پیٹ الگ کریں گے، ٹھیک. پھر ہاں صحیح کہہ رہی ہیں بالکل. دیکھیے کہ آج کل تو شرافت کا زمانہ نہیں ہے، چپ رہ کر کسی کو کیا ملا ہے نا. آج تک چپتے تو تب بھی پریشان ہوا، بول ہی لو، اس سے تو اچھا ہی ہے کہ بول کر اپنا دل ہلکا کر لو. یہ ساری چیزیں شیطان کیا ہے، انسان کے دل میں ڈال کر دشمنیاں پیدا کرتا ہے نا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ حسد بھی شیطان کی طرف سے، تکبر بھی شیطان کی طرف سے. اور یہ سارے کیا ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے ہی تو کام ہوتے ہیں نا. حسد کر لیتا ہے تو بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں رشتہ داریوں میں، ہے نا. اور پھر تکبر انسان کے اندر آ جاتا ہے تب بھی لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. ہر طریقے سے شیطان کیا ہے، انسان کا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور تمہیں شیطان ہرگز بھی کیا کرے، گمراہ نہ کر دے، ہرگز بھی تمہیں بہکا نہ دے. بلند ہے یہ، با لام نون دال، بلند. جی مسلمان ہی زیادہ جھگڑ رہے ہیں نا. میں صحیح ہوں، دوسرا اپنا کوئی صحیح اوپینین بھی دے رہا ہے تو وہ غلط ہے، ٹھیک. بس جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ہے نا. اور سب سے زیادہ آپ دیکھیں کہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف کے جھگڑے ہیں، ہے نا. اور یہ تو شیطان کا فیوریٹ کام ہی ہے. یہ تو میں آپ کو کتنی بار بتا چکی ہوں کہ شیطان کا موسٹ فیوریٹ کام جو ہے، اس کی جو موسٹ فیوریٹ ڈیوٹی ہے وہ کیا ہے، ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں جھگڑا کروانا، ہے نا. اور وہ حدیث ہے باقاعدہ ایک پوری کہ شیطان جو ہے پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے، پھر جتنے بھی اس کے وہ ہوتے ہیں، بنا روئے نہیں کہہ سکتے ہو، نوز آ رہی ہے، بنا روئے کہا کرو، ہنس کے، جلدی سے ہنس کے. ہنسی تو آئی نہیں، پہلے ہنسو پھر صاف کروں گی، ہنس کے دکھاؤ. تو وہ جو اس کے وہ ہوتے ہیں، اس کی آرمی جو ہوتی ہے، ہاں اس کے چیلے چپاٹے جو ہوتے ہیں، تو وہ ان کو بلاتا ہے، ٹھیک ہے. ان کو جا کر کہتا ہے جاؤ انسانوں کو جا کر بہکاؤ. پھر کیا ہوتا ہے، کوئی آ کر کہتا ہے میں نے چوری کروا دی، کوئی آ کر کہتا ہے میں نے اولاد کو ماں باپ سے جدا کروا دیا، کوئی آ کر کچھ بتاتا ہے، کوئی آ کر کچھ بتاتا ہے. اب اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کہتا کیا ہی کام کرا، یہ کوئی کام ہے نا.
اب ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ ہسبینڈ اور وائف کے بیچ جدائی ڈلوا دی. ٹھیک، اب کیا کرتا ہے شیطان اس چیلے کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ جو ہے شیطان کا موسٹ فیوریٹ کام ہے. سب سے زیادہ خوشی اس بات پر اس کو ہوتی ہے کہ ہسبینڈ اور وائف الگ ہو جائے، کیونکہ انہی ہسبینڈ اور وائف کے رشتے کی وجہ سے کیا ہوا تھا، اس کو نکالا گیا تھا جنت میں سے، ہے نا. اور اور جو ہے یہ جو نسل کا سلسلہ چلتا ہے، یہ چاہتا نہیں ہے کہ بنی آدم کی نسل صاف صاف ستھری رہے. اب ظاہر ہے آپ دیکھیں جب ہسبینڈ وائف الگ ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ لاس کس کا ہوتا ہے؟ نہ ہسبینڈ کا ہوتا ہے، نہ وائف کا ہوتا ہے، بلکہ بچوں کا ہوتا ہے نا. جو نسل آگے چلتی ہے اس کا لاس ہوتا ہے. ٹھیک، تو ظاہر ہے بچے پھر ان کی جو ہے وہ مینٹلی ڈیولپمنٹ میں پرابلم آ جاتی ہے نا. ان کی سائیکالوجی بگڑ جاتی ہے نا. ان کی سوچنے اور سمجھنے کی جو وہ ہوتی ہے صلاحیت ہوتی ہے، وہ بس گھریلو اس میں ہی مسئلوں میں الجھ جاتی ہے. وہ کوئی پروڈکٹیو کام، کوئی کریٹو کام نہیں کر سکتے. ٹھیک، تو اور ظاہر ہے پھر آپ دیکھیں کہ جو چیز اپنے گھر میں ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں وہ وہی پھر جو اپنی لائف ان کی آتی ہے گزارنے کی، اور ان کا اپنا ریلیشن بنتا ہے ہسبینڈ اور وائف کا، تو وہاں پر بھی کیا ہے اپلائی ہو رہا ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ بچوں کو اس طرح سے ٹرین کیا جائے کہ کچھ بھی انہوں نے دیکھا ہے لیکن آگے وہ چل کر نہیں کریں وہ کام، ہے نا، سبق حاصل کر لیں غلطیوں سے ماں باپ کی. لیکن بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو آگے چل کر یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے. کہیں نہ کہیں وہ انسان وہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک، اور اس طرح سے کیا ہو جاتی ہے پوری ایک نسل کا، پوری ایک جنریشن کا بگاڑ شروع ہو جاتا ہے. اور ایک جنریشن بگڑتی ہے تو 7 جنریشن اپنے آپ بگڑ جاتی ہے. تو اب کیا ہوا، پوری سمجھ لیجیے ایک طریقے سے فیملی، ایک طریقے سے سوسائٹی، اور ایک طریقے سے پوری دنیا کو بگاڑنے کا کام ایک ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کے ٹوٹنے سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا بہت بڑا مشن جو ہے اکمپلش ہوتا ہے ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں جھگڑا ڈلوا کر. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ ڈے ون سے ہی اپنی دشمنی کھلم کھلا شیطان نبھا رہا ہے نہیں نبھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا عدو مبین ہے، تو عدو مبین جو ہے وہ بہت صحیح ڈیوٹی اپنی نبھا رہا ہے. کیا ہم نبھا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں؟ کیا ہم اس کو سچی میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو دشمن ہی سمجھو. ہم نے تو اس سے دوستی کر رکھی ہے نا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے، سوری گلے میں ہاتھ ڈال کر، ہاتھ میں ہاتھ نہیں اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر دن بھر گھومتے رہتے ہیں، ہے نا. جو کہتا ہے اچھا برا سب اس کی بات مانتے ہیں، ہے نا. کچھ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دے کر بھیجا. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد یہ لے کر آیا اللہ تعالیٰ کے پاس سے کہ میں تو بنی آدم کے ہر بندے کو بہکاؤں گا، ہے نا. اور ہم مقصد لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں آپ کی عبادت کریں گے، آپ ہمارے رب ہیں. اور ہم نے تو چھوڑ دیا، ہمیں تو یاد بھی نہیں کہ ہم نے کوئی وعدے بھی کیے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور ہم کوئی جو ہے ایگریمنٹ بھی کر کے آئے تھے اللہ تعالیٰ سے. اس کو تو یاد ہے. اور حالانکہ کہتے کیا ہے ہم اس کو، شیطان، ابلیس، مردود، ہے نا، دھتکارا ہوا. ہاں تمہیں نہیں کہہ رہی ہوں. میں شیطان کو کہہ رہی ہوں. تو اس کو ہم کیا کیا کہنے نہیں کہہ لیتے کہ بس کوئی حد نہیں ہے. اپنے آپ کو کہنا چاہیے اتنی لعنت ملامت تو ہمیں اپنے اوپر کرنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہے نا. اب دیکھیں جب قیامت کا دن آئے گا، قیامت کے دن سارے نہیں جاؤ بھائی، تم نے آج بہت ڈسٹرب کیا ہمدان. چلو مجھے کلاس کرنے دو پھر دے رہی ہوں جاؤ. تو اب دیکھیں کہ جس دن قیامت کا دن آئے گا، یہ جو ہم ملامتیں کرتے رہتے ہیں نا، برا بھلا اس کو کرتے رہتے ہیں، اور اسی پر سارے الزام تھوپتے رہتے ہیں کہ اس نے جو ہے ہمیں بہکایا، اس نے جو ہے ہمیں گمراہ کیا. یہ کلاس کے آخر ٹائم میں کون آ رہا ہے بھائی؟ تو اس نے جو ہے ہمیں بہکایا، اس نے ہمیں گمراہ کیا، اس نے ہمیں بھٹکایا. ہم کہتے رہتے ہیں نا، اس کو بلیم کرتے رہتے ہیں. شیطان پتہ ہے یہی قیامت کے دن بھی چلے گا. ظاہر ہے انسان ہے، اس کی تو عادت ہی ہے اپنی غلطیاں دوسروں پر تھوپنے کی. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے شیطان کو جو ہے قیامت کے دن بھی لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ شیطان کو برا بھلا کہیں گے.
ٹھیک ہے، اور شیطان کہے گا کہ بھائی مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ پر ملامت کرو تم، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی تو تمہیں بلایا تھا، میں نے بھی تمہیں بلایا تھا، اللہ کی تو تم نے سنی نہیں، میری سن لی ہے نا، میری کیا غلطی ہے؟ اور ہوتا بھی یہی ہے. آپ دیکھیں کہ شیطان کا کام صرف شیطان آپ کو ہاتھ پکڑ کے کھینچ کھانچ کے گناہ نہیں کرواتا ہے نا، کہ مان لیجیے اگر کوئی سمجھ لیجیے رشوت ہے نا، کوئی آپ کو رشوت دے رہا ہے اور رشوت دے رہا ہے آپ کو، تو شیطان یہ نہیں کرے گا کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے اس پیسوں کے پاس رکھے گا یا آپ کے منہ میں گھس کے آپ کی زبان چلائے گا کہ میں تو پیسے لے کر ہی کام کرتی ہوں، بنا پیسوں کے تو میں کام نہیں کروں گی، ہے نا. یا آپ کا اگر کوئی سامنے سے آپ کو پیسے دے رہا ہے تو شیطان آپ کا ہاتھ پکڑ کے اس پیسوں کی طرف رکھے اور وہ پیسے آپ اپنی جیب میں اٹھا کے رکھیں، یہ شیطان کروا رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، آپ اپنا ہاتھ کھینچ رہے ہیں تب بھی آپ کا ہاتھ کھینچ کے وہیں جا رہا ہے. یہ کرتا ہے کہ شیطان یہ تو سب کچھ انسان ہی کرتا ہے نا. شیطان تو صرف آپ کو آ کر وہ بتاتا ہے، راستہ بتاتا ہے نا، راستہ بتاتا ہے نا آپ کو. یہ پیپر لے کر آؤ. تو وہ بس آ کر وسوسہ ڈالتا ہے، وہ بس آ کر راستہ بتاتا ہے، وہ جو آگے کا کام ہوتا ہے وہ انسان ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر وقت شیطان کو بلیم کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. کبھی کبھی اپنے آپ کو بلیم کر لیا کریے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے نا. اور یہی جو ہے اصل، اگر آپ یہ کہتے ہیں ابلیس نے غلطی کری ہے، ابلیس کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے ہم بہک گئے، تو یہ تو شیطان کا ہی کلمہ ہے. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا نا کہ اللہ تو نے بہکایا مجھے، ہے نا، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے آگ سے پیدا کر دیا اور تیری غلطی ہے، نعوذ باللہ. اس کا سینس کہنے کا یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ سے مجھے پیدا کرا، اس کو مٹی سے، تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کو برابر ہی رکھنا چاہیے تھا. یا آدم علیہ السلام کو تھوڑا اونچا کر دیتے تو میں اس کو سجدہ کر لیتا، میری تو کوئی غلطی نہیں ہے. ٹھیک، تو اگر کوئی انسان جو ہے وہ چاہے شیطان پر ہی کیوں نہیں بلیم کر رہا ہو کہ شیطان نے آ کر بہکا دیا، تو یہ بھی کیا ہے، انسان جو ہے وہ شیطانی ہی تو کام کر رہا ہے. ٹھیک، تو ہمیشہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے، شیطان کو نہیں ملامت کرنا چاہیے. ٹھیک، آپ دیکھیں کہ رمضان میں شیطان کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، چوری بھی ہو رہی ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ ہر طریقے کے کام کر رہا ہوتا ہے غلط. تو اب کس کی غلطی ہے؟ شیطان کی تو نہیں ہے غلطی، ہے نا. شاید اللہ تعالیٰ شیطان کو بند ہی اس لیے کرتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ جو شیطان کو بلیم کر رہا ہوتا ہے اس بلیم سے باہر آ جائے کہ ہم ہی کر رہے ہیں، ہم ہی شیطان تھے، ہے نا. شیطان تو شیطان نہیں ہے، ہم ہی بنے ہوئے ہیں شیطان. تو آپ دیکھیں کہ وہ تو کیا ہے، ڈے ون سے ہی انسان کو دین سے پھرانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. کیا ہم اس کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہوں ہم کر رہے ہیں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شیطان کو کیا کر لیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے، حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے شیطان کو کیا کر لیا ہے؟ مومن کر لیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کبھی کوشش کی دین کی طرف لانے کی شیطان کو؟ ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم نے تو نعوذ باللہ بنا کے ایسا رکھا ہوا ہے، قرآن کھول کے مت چھوڑو شیطان پڑھ لے گا. ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ دین کی طرف آئے ہی نہیں. جا نماز بچھی ہوئی مت چھوڑو، کونا موڑ دو، نہیں تو شیطان نماز پڑھ لے گا. ٹھیک، تو ہم تو نہ اس کو نماز پڑھنے دیتے ہیں، نہ ہم اس کو قرآن پڑھنے دیتے ہیں، کچھ کرنے دیتے ہیں ہم اس کو، ہے نا. اور بیچارہ پڑھنا چاہتا ہے اور آپ پڑھنے نہیں دیتے اس کو. خیر یہ سب باتیں میں بس ویسے ہی مذاق میں کر رہی ہوں، یہ چیزیں تو ہے ہی غلط. ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر وہ نماز پڑھ رہا ہوتا، اگر اس کو سجدہ کرنا ہوتا، ٹھیک، تو کیا ہے اسی وقت کر لیتا، ہے نا. منع کیوں کرتا؟ اگر وہ پڑھتا نماز اور قرآن تو پھر وہ بھی مومن ہوتا، وہ پھر شیطان ہوتا ہی کیوں؟ ٹھیک، پھر آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جس راستے سے عمر آتے تھے اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا تھا ان کو دیکھ کر. ٹھیک ہے، تو انسان ہی تھے نا وہ بھی کوئی. چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھائی نبی تھے، ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو حضرت عمر تو انسان تھے نا. ٹھیک ہے، تو کہا جاتا ہے کہ جب شیطان ہاں دیکھو صفت میں بھی لکھا ہوا ہے، تو شیطان جب دیکھتا تھا حضرت عمر آ رہے ہیں تو وہاں سے بھاگ جایا کرتا تھا. ایسے ہم نے کبھی کیا؟ کبھی ایسا ہماری زندگی میں تو شاید ہی آ جائے یہ والا موڑ کہ شیطان ہمیں دیکھ کے بھاگنے لگے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہم اتنے بڑے شیطان بن جائیں کہ شیطان کو ہی شرم آ جائے، ہم سے منہ چھپانے لگے، ہے نا. شیطان ہی ہم سے کیا کرنے لگے؟
شرمندہ ہونے لگے کہ بھائی ان کے سامنے نہیں جانا ہے، یہ تو مجھ سے ہی بڑے والے ہیں. ٹھیک. تو یہ تو ہم نے کرا ہے، یہ تو بالکل، یہ اگر اس سینس میں اگر ہم کہیں بات کہ شیطان کو ہی بھگا دیتے ہیں ہم، تو ظاہر ہے جب ہم خود بنے ہوئے تو وہاں پہ شیطان کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو شیطان چھوڑ کر ہمیں ویسے ہی بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے بھائی یہ مجھ سے بڑی بیٹھی ہوئی ہے. تو خیر، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر انسان، آپ دیکھیں وہ کہا جاتا ہے نا انسان کی بات جو ہے وہ ہماری پتھر کی لکیر ہے، تو یہ چیز ہم دین میں کیوں نہیں کرتے؟ دین ہمارا ایسا ہونا چاہیے نا کہ جو پتھر کی لکیر بس کیا ہے تو اب بس مستقل کرنا ہی ہے. شیطان ہمارا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو اب اس سے مستقل رکھنی ہی ہے نا. قیامت تک آپ دیکھیں اس کے اندر اولاد آدم کی عداوت ہے. وہ صرف آدم نہیں بلکہ اس کی نسلوں تک سے دشمنی پال کر بیٹھا ہوا ہے. دشمنی تو صرف آدم سے تھی نا، لیکن بچوں تک سے ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ سارے مل کر یہ دشمنی، اس کے چیلے، اس کے چپاٹے، اس کی پوری ٹیم، اس کی پوری آرمی 24 گھنٹے یہ دشمنی نبھا رہے ہیں، سال کے 365 دن. ان کے سمجھ لیں جینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ بنی آدم کو بہکانا، بنی آدم کو جنت سے دور کرنا اور بنی آدم کو جہنم میں پہنچا دینا ہے نا. ان کے جینے کا مقصد ہی یہی ہے، ان کا ہر کام اسی مقصد سے ہوتا ہے. وہ جو کچھ کرتے ہیں اپنے مقصد کو نہیں بھولتے. ہمیں اپنا مقصد یاد ہے؟ ہم ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں؟ ایک سے پوچھ لیا جائے ایک کو بھی آنسر نہیں آتا ہے. ہم ذرا ہمیں بتائیں اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد تھا ہمیں، ہے نا. آیت بھی نہیں انسان کو آتی کون سے سورے کی آیت ہے، اس کا نمبر کیا ہے نا. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہمیں آتا ہے بتانا؟ نہیں آتا بتانا، ہے نا. سورہ ملک میں ہے، سورہ دہر میں ہے، اس سے نہیں لکھوں گی، پینسل لو. اور جو ہے وہ سورہ زاریات میں ہے. سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کا ہمارے بنانے کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ٹھیک ہے، 51 آیت ہے سورہ زاریات کی کہ اللہ تعالیٰ شین ہے، شہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنی عبادت کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا. ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا. دنیا بھر کی ہم سے باتیں پوچھ لی جائیں، دنیا بھر کی جنرل نالج ہم سے لے لی جائے، ہے نا. کسی ایکٹر کے بارے میں پوچھ لیا جائے، سلمان خان کی کتنی موویز ہیں، نئی والی کون سی ہیں، پرانی والی کون سی ہیں، سب سے پہلے اس نے کون سی مووی بنائی تھی، اس کا سب سے پہلا سانگ کون سا ہے، کیسے کپڑے پہنتا ہے نا، کیسے بولتا ہے، کیسے چلتا ہے، سب پتا ہوگا. ہاتھ میں کیا پہنتا ہے نا. اور لیکن نہیں پتا تو دین نہیں پتا، نہیں پتا تو اپنے جو ہے وہ نبی کے بارے میں نہیں پتا، نہیں پتا تو اپنے ہیروز جو اصل میں ہیرو تھے ان کے بارے میں نہیں پتا. بتایا جائے تو کوئی انٹرسٹ نہیں پڑھنے میں. اور ان کے بارے میں وہ جو ایکٹر ایکٹریس ہے ان کے بارے میں گوگل کر کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کے بارے میں کوئی ویڈیو آ جاتی ہے ان کی جنرل نالج کی تو بڑے آرام سے سنا جاتا ہے. اور اس چیز کا افسوس بھی نہیں کیا جاتا ہے کہ ہمارا کتنا ٹائم اس چیز میں ویسٹ ہوا. ایک مووی دیکھنے میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے، پھر اس کو ریپیٹ موڈ پر لگا کر دیکھتے رہیں گے. اور زیادہ ہی فیوریٹ ہے تو بس ہر ٹائم اس کی فوٹو یہ وہ، اور جہاں سے جو چیز اس کی مل رہی ہے وہ اکٹھی کرتے رہیں گے. لیکن نہیں ہے ٹائم تو 1 گھنٹہ دین کے لیے دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، 1 گھنٹہ دین کے لیے نکالنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا. اب مجھے بتائیں کہ کون کامیاب ہو رہا ہے پھر؟ کس نے اصل میں وفاداری نبھائی اللہ تعالیٰ سے؟ اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہکاؤں گا تو سب کو بہکا ہی رہا ہے. شیطان کامیاب ہوا ہے نا، انسان تو نہیں ہوا ہے نا. اور انسان تو کسی درجے پر آیا ہی نہیں اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، چڑھا بھی نہیں، اس کو پتا بھی نہیں کہ میرا مقصد ہے کیا. ٹھیک. اب دیکھیں انسان جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے کہ تم میں سے بعض بعض کا دشمن ہے. انسان اگر دیکھیں تو انسان کا دشمن، یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو قریبی رشتے ہوتے ہیں انسان کے، قریبی رشتے کون ہوتے ہیں؟ ہم پیرنٹس اور بچے. ٹھیک ہے، وہ سوری، ہسبینڈ کے لیے وائف، وائف کے لیے ہسبینڈ، اور ان کے بچے، یہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو
ان رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے قرآن میں کیا فرمایا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں. قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک نہیں بھائی بہن کو مت لگائیے، ابھی بیچ میں مت لائیے، صرف ہسبینڈ کے لیے وائف، وائف کے لیے ہسبینڈ اور ان کے بچے. ٹھیک، یہ بس اتنے رشتے لے کر آئیے، یہ سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا، یہ سورہ تغابن کی آیت ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہارے بیویاں یا اگر بیویوں کی بات چل رہی ہے تو پھر بے شک تمہارے شوہر اور تمہاری اولادیں تمہارے دشمن ہیں. ٹھیک ہے، دشمن ہے فاحذروہم، تو تم ان سے بچو. ٹھیک، کیسے دشمن ہے؟ بیوی بچے کیسے دشمن ہو جائیں گے؟ یا ہسبینڈ اور بچے کیسے دشمن ہو جائیں گے؟ ہاں دیکھیے، جتنے بھی دنیا میں انسان حرام کام کرتا ہے نا، غلط کام کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، اکثر ان کے پیچھے اولادیں ہوتی ہیں یا پھر ہسبینڈ کے لیے بیوی ہوتی ہے، بیوی کے لیے ہسبینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اولادوں کے لیے انسان آج کیا کچھ نہیں کرتا. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کتنی زیادہ ناانصافی. آپ دیکھیں کہ کوئی آ کر آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے بچے نے یہ غلطی کری، کبھی ہم اس کی غلطی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. ہمارا بچہ کیسے غلطی کر سکتا ہے؟ تمہارا بچہ کرتا ہے غلطی تو، ہے نا، جیسے کہ وہ اس کا بچہ ہے ہی نہیں. سب سے پہلے تو ہمارا بگاڑ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. ہم اپنے بچوں کی غلطی ماننے کو ہی تیار نہیں کرتے. یہاں پر کیا ہو جاتی ہے، ہم سے ناانصافی بہت بڑی ہو رہی ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ دو بچوں میں فرق انسان کر لیتا ہے. اب تو خیر نہیں ہو رہا، لیکن ابھی بھی میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ کر رہے ہیں، لڑکا لڑکی میں فرق ہے نا. چھوٹے پن میں نہیں کرتے ہیں تو بڑے ہو کر آپ دیکھیں نا، کرتے نہیں، وراثت دیتے لڑکیوں کو، بہنوں کو، یا باپ بھی زندہ ہوتے ہیں تو وہ بیٹیوں کو وراثت دے رہے ہیں، نہیں دے رہے، ہے نا. کتنا بڑا حق میں ڈاکہ ہے، پتہ ہے، ظلم ہے یہ ایک طریقے سے. ٹھیک، پھر آپ دیکھیں کہ انہی کی بچوں کے لیے انسان نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، جہاں سے آ رہا ہے بس لے لو. ٹھیک، بیوی نے کہہ دیا 6,000 کا سوٹ پہننا ہے. اب دیکھیں اگر کسی کی گورنمنٹ جاب ہے، اس کی بیوی یہ والی ڈیمانڈس کرے، بھائی کار میں جاؤں گی میں، تو اب جاؤں گی نہیں، بائک پہ بیٹھوں گی نہیں. اب وہ کیا کرے گا؟ رشوت لے لے کر کیا کرے گا؟ اپنی جیب بھرے گا، ہے نا، اور لا کر وہ بیوی کی خواہشیں پوری کرے گا. بزنس ہے تو پھر وہ چاہے گا کہ اور 2 نمبر، بھائی 1 نمبر میں تو گزارا ہی نہیں ہے. 1 نمبر میں تو اچھے اسکول میں بچے پڑھ ہی نہیں پاتے ہیں. جب تک 2 نمبر کی کمائی گھر میں نہیں آئے تو گھر چل ہی نہیں سکتا. سنے ہیں یہ والے جملے آپ نے؟ یہ کس کے لیے کر رہا ہوتا ہے انسان؟ اپنی بیوی بچوں کے لیے ہی کر رہا ہوتا ہے نا. تو پھر بیوی کے آپ دیکھ لیں، بھائی ہمارے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ وہ کروا لو، ہے نا، وہ تھریڈنگ وغیرہ وہ کروا لو، یا پارلر چلی جاؤ. ہمارے ہسبینڈ منع کرتے ہیں برقع مت پہنو، ہے نا. کیا ہو گئے؟ دشمنی تو ہو گئی نا. یہ دشمنی یہی تو ہوئی کہ انسان کو الٹیمیٹ لاس میں انسان ڈال دے، الٹیمیٹ اس کا نقصان کر دے، خسارہ اٹھانے پر مجبور کر دے. الٹیمیٹ خسارہ یہی ہے کہ انسان جہنم میں چلا جائے. تو آپ دیکھیں کہ انسان کی دشمنی، قریبی رشتے بھی کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی راہ سے اس کو بھٹکا رہے ہیں، شریعت سے موڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کیا ہے، آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا. بھائی اولاد کہہ رہی تھی کہ فنکشن کرنا ہے نا، بھائی ہمارے ماں باپ نہیں مانتے، ہے نا. اب چاہے اس میں کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں اور کتنے اللہ تعالیٰ کے قانون ٹوٹ رہے ہوں، کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک. جی، دوست کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے، دوست کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ دوست بھی کیا ہو جاتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں نا انسان کے. جو کہہ دیتے ہیں وہی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو جاتے ہیں، انسان کو پھر جہنم میں لے کے جانے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. تو اس آیت کا نا یہ آخری والا پارٹ رہ گیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کل دیکھیں گے، ابھی ٹائم ہو گیا ہے. اور جنہوں نے آیت یاد کر کے یا دیکھ کر نہیں سنائی ہے، وہ گروپ میں سنا دیجیے پلیز، سب سے ریکویسٹ کر رہی ہوں میں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ یہ نا آپ بہت معمولی چیز سمجھ رہے ہیں، لیکن جب آپ کو پتہ چلے گا نا کہ اب مجھ سے کافی ورڈز کے میننگ آ گئے ہیں، آگے کے بھی میں اپنے آپ نکال لیتی ہوں. کبھی قرآن کھول کر بیٹھیے گا، کوئی آیت یا کوئی رکوع پڑھیے گا اور اس میں آپ کو جانے مانے الفاظ ملیں گے اور آپ سے اس کا ترجمہ کرنا آئے گا، تو آپ کے اندر جو خوشی ڈیولپ ہوگی نا،
تو وہ خوشی ہی الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ مجھے اس کا میننگ آ گیا ہے نا, یا ایھا الذین آمنو کا میننگ مجھے آ گیا ہے, لوگوں جو ایمان لائے ہے نا. کتنے سارے آپ کو میننگ سب تک الحمدللہ اب دیکھیے 36 37 آیتیں ہو گئی ہیں, آ گئے ہیں آپ کو الحمدللہ ہے نا. اگر میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر کسی نے دیکھ کر بھی پڑھا ہے ایک آدھ تو اس کو آ ہی گیا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ دیکھ کے پڑھنے کے بعد بھی اس کو نہیں آئے, کیونکہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں ورڈ ہے نا. فیہا مما کانا قلنا ہے نا, قال الی ارض السماوات. ٹھیک, اب یہ ہما ہم کم اس طریقے کے ورڈس تو سبھی کو یاد ہو گئے ہوں گے الحمد للہ ہے نا. تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ 2 منٹ بھی نہیں نکال سکتے, 1-2 منٹ کی آڈیو ہوتی ہے. آپ مت کریے آیت تلاوت, آپ خالی ورڈ ٹو ورڈ کر دیجئے, دیکھ کر سنا دیجئے, مت یاد کریے, سنا دیجئے. لیکن شوق ایک تو پیدا ہوگا, پھر شوق بھی پیدا ہوگا, پھر جب بولتا ہے نا انسان. اب دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے آتا ہے نا, یا لکھا ہوا ہے تو ہم یہاں سے پڑھ لیں گے, یا ہم سے آتا ہے. اب وہ آتا ہے نا, یہ چیز تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بھائی اس چیز کو تو ایک کونے کو رکھ کر آئیے گا کہ ہم سے آتا ہے تو ہمیں پھر کیا ہوتا ہے انسان جب یہ کہتا ہے نا ہم سے آتا ہے, تو پھر دوسرا ورڈ یہ ہوتا ہے, دوسرا سینٹینس جو ہوتا ہے پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ آتا ہے تو پھر ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. تو پھر کیا ہوتا ہے, جو نئی چیز انسان کو سیکھنی تھی, جو نئی چیز اس کو آنی تھی, وہ آ ہی نہیں پاتی ہے. نئی چیز کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا, وہ پرانی ہی چیزوں پر اٹکا رہتا ہے. تو خیر میں اس آپ کے ہی فائدے کی بات کر رہی ہوں. میرا کیا فائدہ ہوتا ہے بتائیے, اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ مجھے تو الحمد للہ آتا ہی ہے, اور مجھے لکھنا بھی پڑتا ہے, میرا ٹائم بھی جاتا ہے نا. بس میں یہ سوچتی ہوں کہ جیسے ہم نے سیکھا, ہم نے بہت دیر لگائی اس چیز کو جو ہے وہ سیکھنے میں اور اس چیز پر تک آنے میں, تو آپ لوگ اتنی دیر نہ کریں. آپ اپنے ٹائم کو جو ہے صحیح سے انویسٹ کریں, ہے نا, صحیح کاموں میں انویسٹ کریں, تاکہ آپ کو بعد میں جیسے ہمیں افسوس ہوتا ہے, آج افسوس کرنا نہیں چاہیے. جب بھی اللہ تعالیٰ جو نعمت دے دے اس پہ اللہ کا شکر ہے, لیکن یہ ہے کہ ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اسی وقت جو ہے سیکھ جاتے ہیں, اور اسی وقت جو ہے ہم صحیح راستے پر آ جاتے ہیں, تو آج جو ہے وہ کچھ اور کام بھی کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, تو میں آپ لوگوں سے چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ ابھی سے جو ہے وہ پراپر چلے, ایک طریقے کو لے کر چلے, نوٹس بھی بنائیں ساتھ میں, اور جو ہے ورڈ ٹو ورڈ بھی آپ کو آ جائے. پھر آپ دیکھیے گا کہ قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا, کوئی سنا رہا ہوگا آپ کو تب بھی مزہ آئے گا, کہ سمجھ میں آئے گا آپ کو. ٹھیک ہے, تو بالکل بھی چھٹی مت کیا کریے, گیپ مت کیا کریے. گروپ میں لیسن آتا ہے, کوشش کیا کریے کہ یاد کر لیں. نہیں یاد ہو رہا تو میں نے آپ کو چھوٹ دی ہوئی ہے کہ دیکھ کر سنا دے بس 1 منٹ نکالے اللہ کے لیے اور سنا دے. وہ 1 منٹ آپ کو پتا ہے کتنا بڑا ہو کر آپ کو ملے گا قیامت کے دن, تو آپ دیکھیں گی تو پھر آپ رشک کریں گی انشاء اللہ تعالی. جی صفت کیا بول رہی ہیں, بولیے. ہم لوگ نا بہت سارے کلاسز سے جڑے ہوتے ہیں, ہم لوگ کلاسز لیتے بھی ہیں, تنظیم مطلب ہم آن لائن پروگرامس لے رہے ہیں. لیکن میں نے ایک چیز اپنی ممی سے سیکھی تھی, یہ چیز کہ جب بھی ہم کوئی بھی چیز کہیں کلاس میں جائیں, پھر گھر میں کچھ بھی سیکھیں, جب سیکھنے کھڑے ہونا تو اپنا مائنڈ بالکل خالی کر کے آئیں, بالکل خالی کر کے. اس کے اندر ایک چیز بھی ہمارے اندر نہیں ہو کہ ہمارے دماغ میں یہ چیز ہے, حالانکہ ہم اس میں مہارت رکھتے ہیں اس چیز میں, ہم سے اچھا سامنے والا بھی نہیں جانتا ہو, لیکن اگر ہم کہیں پر وہ علم حاصل کرنے بیٹھے ہیں تو بالکل بلینک, جیسے کہ ہم پیپر نوٹ بک ہم لے کر کے بیٹھتے ہیں نا, بالکل بلینک نوٹ بک ہوتی ہے, اسی طریقے سے ہم اپنے دماغ کو بھی ہمیں صرف بلینک لے کر کے بیٹھنا چاہیے. ہاں پوچھا جائے تو جواب ضرور دے دیں, لیکن ہاں ہمیں یہی ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہمیں اس کے اندر ڈالنا ہے, صرف اور صرف ڈالتے رہنا ہے. وہ علم مجھے لگتا ہے وہ بہت فائدہ دیتا ہے الحمد للہ. یہ چیز میں اس پہ ضرور عمل کرتی ہوں, اور میں چاہوں گی اور لوگ بھی اس چیز کو کریں کہ جب کلاس جوائن کریں تو بس یہ سوچیں کہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ بالکل ایک کورے کاغذ کی طرح ہے. جزاک اللہ خیر. بیٹے نہیں, ہاں صفت نے بہت اچھی بات کہی ہے یہ, اور جو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھتا ہے نا, تو وہ کبھی بھی نا اپنے آپ کو یہ نہیں سوچے گا کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, اور اب دیکھیے علم کی ضرورت انسان کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر ہوتی ہے. اور قرآن پتہ ہے آپ کو ایسی چیز ہے قرآن, کہ آپ اس کو اس کے پاس جتنی بار آئیں گی نا, اب ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے تفسیر بھی پڑھی ہوئی ہو, آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ترجمہ بھی پڑھا ہوا ہو, یا پہلے کبھی پڑھا ہو, ہے نا, تو ہو سکتا ہے پڑھا ہو, لیکن قرآن تو
ظاہر ہے آخرت تک کے لیے معجزہ ہے نا، قیامت کے دن تک کے لیے معجزہ ہے قرآن. جب اٹھاؤ تب کوئی نئی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب انسان یہی سوچے گا نا کہ ہم سے تو آتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، تب پھر اس کو نئی بات نہیں سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے، تو صفت جزاک اللہ خیر، بہت ہی اچھی بات آپ نے کہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس چیز پہ عمل کرنے والا بنا دے. ٹھیک ہے، ہاں صحیح کہہ رہی ہیں، میں نے بھی بہت سارے لوگ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ رکھے، کیونکہ کبھی کبھی مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہ بھی آ گیا، ارے مجھے وہ بھی آ گیا، مجھے وہ بھی آ گیا، تو میرے اندر بھی تھوڑی سی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ رکھے اس چیزوں سے، آمین یا رب العالمین. تو انشاء اللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوگی پھر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.